امریکہ اور ایران کے درمیان جاری شدید تنازع کو ختم کرنے اور پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی اعلیٰ سطحی سفارتی کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات کے دوران وفاقی وزیر داخلہ نے عباس اراغچی کو ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے نام پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا خصوصی مکتوب اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم ترین پیغام پہنچایا، جس کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے مابین جاری ڈیڈ لاک کو توڑنا اور امن کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس اہم سفارتی ملاقات سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی تفصیلی ملاقات کی تھی، جس میں علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعلقات اور امریکہ ایران جنگ بندی کے حوالے سے نئی پاکستانی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا معاہدہ ناکام ہونے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے داغے گئے تمام میزائل اب تک روک لیے گئے ہیں، تاہم حملے کے بعد اردن کے کئی حصوں میں فضائی خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے نہ روکے گئے تو نتائج مزید تباہ کن ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سنگین کشیدگی پر فوری بریفنگ دی گئی، جس پر رد عمل دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے، اب وہ مذاکرات کی میز پر واپس آ کر معاہدہ کریں۔ اس حملے کے بعد ایران کے مغربی حصے اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں، جبکہ شام نے دمشق ایئرپورٹ پر آپریشن معطل کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت جوابی بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ مغربی بھارت کے شہر احمد آباد میں ایک سال قبل پیش آنے والے ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے کے مقام پر ریسکیو ٹیموں کے لیے چائے ناشتے کے 49 لاکھ روپے کے بھاری بل پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین شدید برہم ہو گئے۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے 12 جون 2025 کو ایئر انڈیا کی فلائٹ 171 کے خوفناک حادثے کے بعد ہنگامی امدادی ٹیموں کو فراہم کی جانے والی ریفریشمنٹ کے لیے 16,74,000 بھارتی روپے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل میں چائے، بسکٹ، پانی کی بوتلیں اور دودھ شامل تھا، جو ایک ماہ تک ریسکیو ورکرز، پولیس اور رضاکاروں کو فراہم کیا گیا۔ اس بڑے انسانی سانحے کے دوران عوامی فنڈز کے اس قدر بے جا اور خطیر اخراجات پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید اور غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری فوجی آپریشن میں اپنے 13 اہلکاروں کے مارے جانے کا باضابطہ اعتراف کر لیا ہے، جبکہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی اس کارروائی میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوجیں ایران کا افزودہ یورینیم ضبط کرکے اسے تلف کر دیں گی اور مشرق وسطیٰ میں مشن مکمل ہونے تک امریکی فوجیوں کی وہاں موجودگی برقرار رہے گی، کیونکہ اس مرحلے پر فوجی واپس بلانا بے وقوفی ہے۔ انہوں نے سخت موقف اپناتے ہوئے کسی بھی حتمی امن معاہدے تک ایرانی اثاثے غیر منجمد نہیں کیے جائیں گے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک نئے معاہدے کے بہت قریب ہیں، جس کے تحت ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، اور تہران نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ ایران کی موجودہ قیادت پچھلی قیادت سے کہیں زیادہ منطقی اور ہوشیار ہے۔